بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل ہم نے فیض احمد فیض کی غزل نمبر 2 کے آخری 3 اشعار پر ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ مجھے امید ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس کو اچھے سے اس کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی اور آپ نے یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آج بیٹا ہم نے اپنا لیسن سبق نمبر 9 مکتوبات غالب اس کو پڑھنا ہے۔ یہ مکتوبات غالب اور اس کے بعد آئے گا مکتوبات اقبال۔ بیٹا اس میں اس کے خلاصے نہیں آپ نے ان دونوں سبقوں کے کرنے، کیونکہ ان کے خلاصے نہیں آتے۔ اس میں سے زیادہ آپ کو کوئی وہ پیرا دے سکتے ہیں کہ جس کی آپ نے تشریح کرنی ہے شک و سباق کے حوالے سے۔ تو آج اس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ سبق ہے ہمارا مکتوبات غالب۔ غالب کے مکتوبات، مکتوب کی جمع مکتوبات، اور مکتوب کہتے ہیں لکھے ہوئے کو، خط کو مکتوب کہتے ہیں۔ کاتب کا معنی ہوتا ہے لکھنے والا، مکتوب لکھا ہوا، اور مکتوبات لکھے ہوئے۔ مراد یہاں سے غالب کے خطوط۔ اب غالب کا مختصراً تعارف یہ شرح سرمایہ پر بھی موجود ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اچھا، ویسے اسد کا لفظی معنی شیر ہوتا ہے۔ اسد اللہ کے شیر حضرت سیدنا حمزہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا بھی لقب اسد اللہ تھا، اور حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی لقب اسد اللہ تھا۔ تو اسد اللہ خان غالب پھر ان کا تخلص ہوا 1797 میں پیدا ہوئے، اور 1869 میں اس دنیا فانی سے یہ رحلت کر گئے۔ مختصر سا تعارف یہ آپ اس کا لکھ سکتے ہو۔ مرزا غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام مرزا اسد اللہ بیگ خان تھا، اور عرف مرزا نوشہ تھا۔ عرفاً اس کو یہ بھی پکارا جاتا تھے۔ آپ کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ خان تھا۔ غالب کے دادا مرزا کوکان بیگ خان سمرقند سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے ہوئے تھے۔ غالب کے ایک بھائی مرزا یوسف خان تھا، اور بہن چھوٹی خانم تھی۔ ان کے والد حیدرآباد دکن میں 100 سواروں کے کماندار تھے۔ کماندار کہتے ہیں جو کمان چلانے والا ہوتا ہے۔ وہ راج گڑھ کی جنگ میں گولی لگنے سے جہاں بحق ہوئے۔ اس وقت غالب کی عمر 5 برس تھی۔ غالب کی پرورش اس کے چچا نصر اللہ بیگ خان نے کی۔ وہ مرہٹوں کی طرف سے آگرے کے صوبے دار تھے۔ مرہٹہ ایک قوم گزری ہے، بڑی ظالم تھی۔ انگریزوں کی حکومت میں وہ 400 سواروں کی سپہ سالار تھے۔ 1806 میں وہ ایک جنگ میں ہاتھی سے گر کر مر گئے۔ تو یہ بس اتنا آپ کو 3-4 لائنوں میں اس کا تعارف ہو، اور یہ کہاں لکھنا ہوتا ہے جہاں اگر اس میں سے کوئی پیرا آ جاتا ہے سیاق و سباق کی تشریح کے حوالے سے، تو جب آپ نے تشریح لکھنی ہے تو تب ابتدا میں آپ اس کا تعارف لکھ سکتے ہو۔ کچھ ان کی مشہور تصانیف میں نے ادھر لکھ دی ہیں۔ دیوان اردو کاتب برہان، مکاتیب غالب اور گل رانا، دیوان فارسی، اور تیغ تیز۔ تیغ کا لفظی معنی ویسے تلوار ہوتا ہے، کاتے کا معنی کاٹنے والا، برہان کا معنی ہوتا ہے دلیل۔ یہ ویسے میں نے آپ کو بتلا دی، اس کے کوئی الفاظ معنی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اب ہم بیٹا آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو یہ ٹیکسٹ بک پہ پیج ہے میرے پاس 45۔ اس میں یہ میر مہدی حسین مجروح ایک ان کے دوست ہیں، شخصیت بنام یعنی ان کے نام جو یہ لکھا جا رہا ہے، یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب نے خط لکھا ہے کس کو؟ میر مہدی حسین مجروح کو، اور وہ تھے سید۔ اب کہتے سید صاحب، نہ تم مجرم نہ میں گناہ گار، نہ آپ نے کوئی جرم کیا اور نہ میں گناہ گار ہوں، تم مجبور ہو تو میں ناچار۔ یعنی مجبور اور ناچار کا ایک ہی معنی ہوتا ہے کہ بندہ بے بس ہو۔ کہتے ہیں آپ اگر مجبور ہو تو میں ناچار ہوں، لو اب کہانی سنو میری سرگزشت، یعنی میری گزری ہوئی کہانی میری زبانی سنو۔ وہ یہ تھا کہ نواب مصطفیٰ خان، یہ ایک بہت بڑے نواب تھے جہانگیر آباد کے۔ نواب مصطفیٰ خان بمیعاد کا معنی ہوتا ہے مدت۔ 7 برس کے قید ہو گئے کہ انگریز حکومت نے ایک نواب تھے جن کا نام ہے مصطفیٰ خان، ان کو 7 سال کی مدت تک انہوں نے قید رکھا۔ سو
ان کی تقصیر معاف ہوئی۔ تقصیر کا معنی ہوتا ہے غلطی، کہ اب ان کی وہ قصور، ان کا وہ غلطی کرنا وہ معاف ہوا اور ان کو اب رہائی ملی۔ صرف رہائی کا حکم آیا ہے، رہائی تو ان کو مل گئی، کن کو؟ نواب صاحب کو۔ جہانگیر آباد، اب یہ ایک قصبے کا نام ہے انڈیا کے اندر۔ جہانگیر آباد کی ذمہ داری اور دلی کے املاک، چونکہ نواب تھے ان کے پاس جہانگیر آباد جو قصبے کا نام ہے وہاں ان کی زمینیں بھی تھیں، اور دلی کے اندر املاک۔ املاک کا معنی ہوتا ہے، املاک یہ واحد جمع ہے ملک کی، ملک املاک، اور ملک کہتے ہیں جو چیز ملکیت میں ہو، یعنی جہانگیر کی زمینیں اور دلی کی ان کی جائیداد املاک۔ اور پینشن کے باب، پینشن کہتے ہیں جو کسی بھی گورنمنٹ ادارے کے اندر جو ملازم ہوتا ہے جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو حکومت ہے اس کو وہ پیسہ دیتی ہے، اس کو پینشن کہتے ہیں، ہر ماہ ملتی ہے۔ تو پینشن کے باب میں اس کے بارے میں ہنوز کا معنی ہوتا ہے اب تک، یعنی ابھی کچھ حکم نہیں ہوا کہ انہوں نے نا انگریز حکومت نے ان کی زمینوں پر بھی قبضہ کر لیا، ان کی جائیداد پر بھی قبضہ کر لیا، اور ان کو پینشن بھی نہیں دیتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صرف ان کی رہائی ملی، باقی ان چیزوں کا ابھی تک کچھ حکم نہیں آیا۔ ناچار مجبور ہو کر وہ رہا ہو کر میرٹھ میں ہی، یہ ایک علاقے کے نام ہے، ایک دوست کے مکان میں ٹھہرتے تھے۔ بمجرد استماع، بمجرد استماع کا معنی ہوتا ہے میں اس خبر کو سنتے ہی، بمجرد استماع، اس خبر کو سنتے ہی ڈاک میں بیٹھ کر میرٹھ گیا، یعنی اپنی بات کر رہے ہیں مرزا غالب۔ ڈاک یہ جو ہوتی ہے نا، جس طرح تانگا، اس طرح ایک ہوتی ہے وہ بگھی، تو اس وقت اس بگھی میں جو وہ ڈاک پہنچائی جاتی تھی تو کہتے کہ میں بگھی میں بیٹھ کر میں بھی میرٹھ گیا۔ کس لیے؟ میر مہدی حسین مجروح کو ملنے کے لیے، نہ نواب صاحب کو ملنے کے لیے، نواب مصطفیٰ کو ملنے کے لیے۔ بتا کس کو رہے؟ میر مہدی حسین کو۔ تو کہتے کہ میں ان کو دیکھا، 4 دن وہاں رہا، پھر ڈاک میں اپنے گھر آیا، پھر دوبارہ جو ہے نا وہ میں بگھی پر بیٹھ کر گھر آیا۔ تاریخ آنے جانے کی یاد نہیں، مگر ہفتہ کو گیا تھا، منگل کو آیا۔ آج بدھ 2 فروری ہے، یعنی فروری کی 2 ڈیٹ ہے، مجھ کے آئے ہوئے 9واں دن ہے۔ انتظار میں تھا کہ تمہارا خط آئے تو اس کا جواب لکھا جائے۔ آج صبح کو تمہارا خط آیا اور دوپہر کو میں جواب لکھتا ہوں۔ اب آگے ایک شعر ہے کہ روز اس شہر میں ایک حکم نیا ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا ہوتا ہے، یعنی اس انگریز کے دور میں کہتے ہیں کہ نیا ہی وہ کوئی نہ کوئی آرڈر جاری کر دے تو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرٹھ سے آ کر دیکھا کہ وہاں بڑی شدت ہے، یعنی بڑی سختی انگریز نے کی ہوئی ہے، اور یہ حالت ہے کہ گوروں کی پاسبانی پر قناعت نہیں۔ گورا انگریز کو کہتے ہیں، پاسبانی نگرانی کو کہتے ہیں، حفاظت کو کہتے ہیں۔ جس طرح یہ ہے نا ملت کے پاسباں ہیں محمد علی جناح، تو پاسباں سے مراد نگران، کہ انگریزوں کی نگرانی پر قناعت نہیں، تسکین نہیں ہے، یعنی وہ ہماری جان اور مال کے محافظ اصل میں نہیں ہیں۔ لاہوری دروازے کا تھانے دار مونڈا بچھا کر سڑک پر بیٹھتا ہے۔ مونڈا کہتے ہیں یہ جو کانوں وغیرہ کے ساتھ جو جس کو پنجابی میں موڑا کہتے ہیں، تو وہ مونڈا بچھا کر جو سڑک پر بیٹھتا تھا تھانے دار، باہر سے گورے کی آنکھ بچا کر آتا تو اس کو پکڑ کر حوالات میں بھیج دیا جاتا، جیل تھانے میں بھیج دیا جاتا۔ حاکم کے یہاں سے 5 بید لگتے۔ بید کہتے ہیں یہ بانس کی ایک چھڑی ہے جو پولیس والوں کے پاس ہوتی ہے۔ کچھ چھڑیاں ایسی ہوتی ہے کہ وہ اندر سے وہ بانس کی چھڑی خالی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے اندر سے لکڑی سے فل بھری ہوتی ہے، تو اس کی چوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں بید۔ تو اگر حاکم کیا اس کو پھر 5 وہ چھڑیاں لگتی، یا 2 روپے اس وقت جرمانہ لیا جاتا۔ 8 دن قید رہتا تھا وہ بندہ جو باہر سے آتا۔ اس سے علاوہ سب تھانوں پر حکم تھا کہ دریافت کرو کون بے ٹکٹ مقیم ہے، یعنی باقاعدہ اس وقت ٹکٹ جاری کیے جاتے تھے، جو مقیم کا معنی تھا جو وہاں رہائش رکھتے تھے، اور کون ٹکٹ رکھتا ہے۔ تھانوں میں نقشے مرتب ہونے لگے، یعنی نقشے ترتیب۔ اب بھی آپ کسی تھانے میں چلے جائیں تو وہاں باقاعدہ جو ہے نا انہوں نے نقشہ جتنا اس تھانے کا متعلقہ ایریا ہوتا ہے تو وہ ترتیب، وہ تمام جتنے بھی علاقے ہیں وہاں قصبے ہیں گاؤں ہیں وہ سبھی کا انہوں نے وہ لکھا ہوتا ہے کہ تقریباً اس گاؤں میں اتنے گھر ہیں، اتنے افراد ہیں، اتنی مساجد ہیں، اتنے چرچ ہیں، اتنے مندر ہیں، اتنی مساجد ہیں، اتنے وہ امام بارگاہ ہیں۔ تو یہ سبھی کا نقشے اس علاقے کے جتنا اس تھانے کا ایریا ہوتا ہے وہ آج بھی مرتب ہیں۔ تو تھانوں میں نقشے ترتیب پانے لگے، مرتب ہونے لگے۔ یہاں کا جمع دار کا لفظی معنی ہوتا ہے پولیس کو اکٹھا کرنے والا، تو یہاں یعنی پولیس کا جو افسر جمع دار۔ ہمارے ادھر جو
کوڑا کرکٹ اٹھاتا ہے ہم اس کو بھی جمع دار بول لیتے ہیں. تو میرے پاس بھی ہے. میں نے کہا بھائی تو مجھے نقشے میں نہ رکھ, میری کیفیت کی عبارت الگ رکھ. عبارت یہ کہ اسد اللہ خان پینشن دار 1850 سے حکیم پٹیالے والے کے بھائی, یہ حکیم کے پٹیالے والا بڑا مشہور تھا, اس کے بھائی کی حویلی میں رہتا ہے. نہ کالوں کے وقت میں کہیں گیا, یعنی جب ہندوؤں کی حکومت تھی تب بھی میں نہیں گیا, نہ گوروں کے زمانے میں نکلا اور نہ نکالا گیا, اور گوروں سے مراد انگریز. کرنل براؤن, اور اس سے مراد اس کا یہ نیچے حاشیے میں دکھا کہ اس کا نام براؤن نہیں بلکہ برن تھا. وہ فتح دہلی کے بعد شہر کا فوجی گورنر مقرر ہوا. تو کرنل براؤن صاحب بہادر کے زبانی حکم پر اس کی اقامت کا مدار ہے, اقامت رہائش مدار انحصار ہے. اب تک کسی حاکم نے وہ حکم نہیں بدلا, یعنی مجھے تم مارو پیٹو نا, میں شروع سے یہاں رہنے والا, مراد یہ. اب حاکم وقت کو اختیار ہے. پرسوں یہ عبارت جمع دار نے محلے کے نقشے کے ساتھ کوتوالی کہتے ہیں بڑے تھانے کو بھیج دی. کل سے یہ حکم نکلا کہ یہ لوگ شہر سے باہر مکان وکان, یہ وکان محمل ہے, جس طرح چائے وائے تو اسی طرح پانی وانی, اس طرح مکان وکان یہ محمل ہے. یعنی محمل کہتے ہیں جو اصل لفظ کے ساتھ وہ اس کا اپنا ذاتی معنی نہیں ہوتا, لیکن ایک موضوع لفظ کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے محمل. تو مکان وکان کیوں بناتے ہیں؟ جو مکان بن چکے انہیں ڈھا دو, ڈھا سے مراد ختم کر دو, مسمار کر دو. اور آئندہ کی ممانت مین منع کرنا کا حکم سنا دو. اور یہ بھی مشہور ہے کہ 5000 ٹکٹ چھاپے گئے, جو مسلمان شہر میں اقامت چاہے, جو مسلمان اس شہر کے اندر رہنا چاہے, بقدر مقدور یعنی بحسب طاقت وہ نذرانہ دے, یعنی وہ پیسہ دے. اور اس کا اندازہ قرار دینا حاکم کی رائے پر ہے کہ حاکم وہ بتلائے گا کہ اس کی مالی حیثیت دے کر اس سے پیسے لیے جائیں گے. اور روپیہ دے اور ٹکٹ لے, گھر برباد ہو جائے, آپ شہر بھی آباد ہو جائے. آج تک یہ صورت ہے. دیکھیے شہر کے بسنے کی کون مہورت ہے. مہورت یہ ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے مبارک گھڑی. تو یہ کون سی مبارک گھڑیاں جو رہتی ہیں وہ بھی اخراج کیے جاتے ہیں. یعنی جو وہاں رہ رہے تھے مسلمان ان کو بھی گورے انگریز باہر نکالے جا رہے تھے. اخراج باہر نکالنا, یا جو باہر پڑے ہوئے ہیں وہ شہر میں آتے ہیں. اب آگے عربی کا جملہ ہے الملک للہ والحکم للہ. مراد یہ کہ تمام جو ملک ہے وہ بھی اللہ کے ہیں اور حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. نور چشم, نور چشم کا لفظی معنی ہوتا ہے آنکھوں کا نور, اور مراد یہاں سے بیٹا. نور چشم میر سرفراز حسین, یہ میر سرفراز حسین جس کو خط لکھا جا رہا ہے میر مہدی حسین کو ان کے بھائی ہیں. اور برخوردار کہتے ہیں اپنے سے چھوٹے کو. میر نصیر الدین کو میری دعا, اور جناب میرن صاحب کو بھی سلام اور دعا, اس میں سے جو چاہیں وہ قبول کر لیں. اس کے بعد بیٹا دوسرا خط انہوں نے لکھا ہے اور ہمارا لیسن ختم ہو جائے گا. یہ مرزا ہر گوپال تفتہ کو, یہ ایک شخصیت ہے, تو ان کو مرزا غالب یہ خط لکھ رہے ہیں. یہ ہمارے سبق کا دوسرا خط ہے. بھائی تم سچ کہتے ہو کہ بہت مسودے اصلاح کے واسطے فراہم ہوئے, تو ان کو خط لکھ رہے ہیں. انہوں نے چونکہ اصلاح کے لیے درستگی کے لیے کچھ میٹیریل بھیجا تھا. مسودہ کہتے ہیں ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر کو, یعنی جب بھی کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو پھر اس کی درستگی کے لیے وہ اپنے ہم منصب یا اپنے سے بھی اونچے بندے کو وہ پہلے میٹیریل بھیجا جاتا ہے بھی اس کو چیک کرو, اس کے اندر کوئی لفظوں کی تو غلطی نہیں, کوئی ایسا میرا جملہ کوئی قرآن و حدیث کے خلاف تو نہیں ہے, کوئی ٹکرا تو نہیں رہا. تو پہلے وہ پروف ریڈنگ کے لیے اس کو بھیجا جاتا ہے. تو خیر مسودے کا لفظی معنی ہے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر. تم سچ کہتے ہو کہ بہت سارے مسودے یعنی بہت ساری چیزیں اصلاح کے واسطے یعنی میرے پاس درستگی کے لیے آئی ہوئی. مرزا غالب کے پاس لوگ اپنی شاعری بھی بھیجتے تھے اور جو نثر ہوتا تحریر اس کو بھی بھیجا جاتا کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو ہمیں بتلائیے. تو مرزا غالب کہتے ہیں کہ مگر یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ہی قصائد پڑھیں, کہ یعنی صرف تمہارے قصیدے نہیں آئے ہوئے اصلاح کے لیے, نواب صاحب کی غزلیں بھی اسی طرح دھری ہوئی ہیں, اور ایک نواب صاحب ان کی غزلیں بھی میرے پاس آئی ہوئی ہیں. برسات کا حال تمہیں بھی معلوم ہے کہ آج کل برسات کا موسم ہے, اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ میرا مکان گھر کا نہیں, میرا مکان گھر کا نہیں مراد ہے کہ میرا اپنا ذاتی نہیں ہے, رینٹ پر ہے, کرائے پر ہے. کرائے کی حویلی میں رہتا ہوں, اور جولائی سے مینہ شروع ہوا, شہر میں سینکڑوں مکان گرے, اور مینہ کی نئی صورت دن رات میں 2-4 بار برسے, اور ہر بار اسی زور سے کہ ندی نالے بہہ نکلے. کہتے ہیں کہ میرا مکان کمزور سا ہے, اور دن رات میں 2 سے 4 مرتبہ وہ بارش ہوتی ہے, اور ہر مرتبہ زور سے. تو پھر وہ آگے بتلانا یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ پھر اس طرح وہ میں کب
وہ کام کر سکوں، تو بارش کام نہیں کرنے دیتی۔ اب مرزا غالب کہتے ہیں کہ بالا خانہ کہتے ہیں چبارے کو، بالا خانے کا جو دلان میرے اٹھنے بیٹھنے، دلان کہتے ہیں بڑے کمرے کو، اٹھنے بیٹھنے کا، سونے جاگنے کا، جینے مرنے کا محل ہے، اگرچہ گرا تو نہیں لیکن چھت چھلنی ہوگی۔ وہ میرا جو کمرہ ہے وہ گرا تو نہیں لیکن اس کی چھت چھلنی ہوگی۔ چھلنی سے مراد کہ بارش ہوتی ہے تو بارش کے قطرات ٹپکتے ہیں، گرتے ہیں۔ کہیں لگن سے مراد کہیں تو میں وہ پرات یعنی بڑی پلیٹ میں رکھ دیتا ہوں، یعنی دیہاتوں میں اگر وہ چھت ٹپک رہی ہوتی ہے تو پھر وہ دیہاتی جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی برتن نیچے رکھ دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ چھت چھلنی ہو چکی ہے تو کہیں میں وہ پرات وغیرہ رکھتا ہوں، کہیں چلمچی کہتے ہیں کہ یہ ایک منہ ہاتھ دھونے کا برتن ہوتا ہے، تو وہ بھی مہمانوں کے سامنے وہ پیش کیا جاتا تھا، منہ ہاتھ یعنی ادھر بیٹھی وہ دھو لیا جاتا تھا۔ تو کہیں میں نے وہاں رکھ اور کہیں اگال دان کہتے ہیں تھوک دان کو جس میں تھوکا جاتا ہے، تو میں نے وہ رکھا ہوا ہے۔ قلم دان یعنی جس میں قلمیں رکھی جاتی ہیں، کتابیں اٹھا کر میں نے توشہ خانے کی کوٹڑی میں رکھ دی ہے۔ توشہ خانہ کہتے ہیں سٹور کو جہاں ایکسٹرا چیزیں گھر میں رکھی جاتی، تو کہتے ہیں میں نے یہ چیزیں اٹھا کر، کتابیں اپنے قلم اٹھا کر وہ کوٹڑی میں رکھ دی ہیں۔ مالک مرمت کی طرف متوجہ نہیں، اور جو اس میرے مکان کا مالک ہے وہ توجہ نہیں کرتا، تو کشتی نوح میں 3 مہینے رہنے کے اتفاق ہوا۔ اب اس نے اپنے مکان کو تشبیہ دی ہے کشتی نوح کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو گویا کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، میرا مکان وہی ہے کہ جو پانی میں ہر وقت گرا رہتا ہے۔ اب نجات ہوئی ہے، نواب صاحب کی غزلیں اور تمہارے قصائد دیکھے جائیں گے، کہتے ہیں کہ اس لیے اب میں تھوڑا سا فری ہوا ہوں تو اب میں نواب صاحب کی غزلیں بھی دیکھوں گا اور تمہارے قصیدے بھی دیکھوں گا۔ میر بادشاہ میرے پاس آئے تھے تمہاری خیر و عافیت، ان سے معلوم ہوئی کہ انہوں نے بتلایا کہ وہ خیر سے ہیں۔ میر قاسم علی یہ بھی ان کے دوست ہیں، صاحب مجھ سے نہیں ملے، پرسوں سے نواب مصطفیٰ خان صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں، ایک ملاقات ان سے ہوئی، ابھی یہیں رہیں گے کیونکہ بیمار ہیں، اور احسن اللہ خان معالج ہے۔ معالج کا معنی جس سے علاج کیا جائے، طبیب، حکیم، ڈاکٹر، اور یہ جو احسن اللہ خان اتنے مشہور تھے کہ جو بہادر شاہ ظفر تھے نا، ان کے بھی معالج یہی تھے، حکیم احسن اللہ خان۔ کہتے فسد ہو چکی ہے، فسد کا معنی ہوتا ہے کسی تیز دھار آلے سے، وہ نشتر سے اپنے جسم سے جو گندا خون اس کو نکلوانا، تو یہ ایک دور تھا، بلکہ اس کو حجامہ بھی بولتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی یہ جو نا حجامے لگائے جاتے تھے، اس کو پچھنے بھی بولتے ہیں۔ تو پہلے جو حکیم ہوتے تھے وہ اگر جسم کے اندر وافر وہ خون وغیرہ آتا تو وہ یہ پنڈلی اور گردن کے نیچے وہ تیز دار وہ اپنا نشتر وغیرہ مار کر وہ مخصوص رگی ہوتی تھی، اس سے پھر خون نکل جاتا تھا اور وہ پھر تازہ خون ہو جاتا تھا۔ اور فسد ہو چکی یعنی نشتر بھی میں نے لگوا لیے، اور جونکیں لگ گئی، ایک قسم کا جونک یہ ایک کیڑا ہوتا ہے کہ جو اکثر تالابوں میں، چھپڑوں میں وہ پایا جاتا ہے، اور بعض دفعہ جہاں اس کا کام ہی ہوتا ہے خون چوسنا، تو بعض حکیم وہ بھی یہ جونکیں بھی لگاتے تھے اور وہ گندا خون جو نا وہ جسم سے وہ چوس لیتی تھی۔ اب مسل کی فکر ہے، مسل یہ اس کو کہتے ہیں یعنی وہ دوا جس سے قبض دور ہو جائے، تو اب مسل کی فکر ہے، سوا اس کے سب طرح کی خیر و عافیت ہے، یعنی پیٹ میں میرا ہاضمہ خراب ہے، باقی سب طرح کی خیر ہے، میں ناتواں تو بہت ہو گئی، یعنی میں کمزور تو بہت ہو گیا ہوں، گویا صاحب فراش ہوں۔ صاحب فراش کہتے ہیں کہ جو بیماری کی وجہ سے بستر پر ہی لیٹا رہے اس کو کہتے ہیں صاحب فراش۔ اگرچہ میں صاحب فراش ہوں، کوئی شخص نیا تکلف کی ملاقات کا آ جائے تو اٹھ بیٹھتا ہوں، اگر کوئی آ جائے تو پھر میں بڑی مشکل سے اٹھتا ہوں، ورنہ پڑا رہتا ہوں، لیٹے لیٹے بھی خط لکھتا ہوں، لیٹے لیٹے مسودات یعنی جو لوگوں کی ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر اصلاح کے لیے آتی ہیں تو میں ان کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ صبح جمعہ 14 ماہ اکتوبر 1864۔ تو یہ بیٹا 2 خط تھے جو آج کے لیسن میں نے آپ کو پڑھا دی، اس کے خلاصے نہیں ہوتے، بس اس کے الفاظ کے معنی اور اس کی توضیحات اور پیراگراف کی تشریح اس سبق میں آ سکتی ہے، وگرنہ اس کا خلاصہ نہیں آئے گا۔ اب اگر کسی لفظ کا آپ نے پوچھنا ہے، کوئی اور آپ کے اس کے متعلق کویشچن ہے تو بیٹا وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ایم سی کیوز بیٹا شرح سرمایہ کے اینڈ پر ایم سی کیوز آپ نے اس کے کرنے ہیں،
ٹھیک ہے، تو شرح سرمایہ کے اینڈ پر جہاں تمام اسباق کے MCQs ہیں نا، تو ساتھ ساتھ آپ نے وہیں سے کرتے رہنا ہے. اور ادھر مشق میں بھی کچھ ہوتے ہیں، لیکن مشق میں اب انہوں نے وہ شارٹ کویسچن بھی دیے ہوئے ہیں، تو وہ اب آتے ہی نہیں ہیں.